میرا خیال ہے ایک عورت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں سیکھ چکی ہوتی ہے جب وہ بچی ہوتی ہے، جب وہ پڑھ رہی ہوتی ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے، نوکری کرتی ہے، کہ اس نے میل ڈومینیٹڈ سیٹ اپ میں کیسے کام کرنا ہے۔ سو ایک اسٹرگل ہے، ہر روز کی بنیاد پہ آپ کو جج کیا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ خاتون ہیں، کبھی آپ کو فیورز دینے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے جو کہ انڈیو ہوتی ہیں اور آپ نہیں چاہتے ہوتے، کبھی آپ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے جو آپ نہیں چاہتے لیکن آپ کو انڈرمائن کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ عورت ہیں تو شاید آپ یہ والا کام نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ عورت ہیں تو شاید آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ سو کام تو ظاہر ہے کرنا تھا۔ میں اپنا اگر ذاتی ایکسپیرینس بتاؤں تو صرف کام کے اوپر فوکس کرتے ہوئے، اور کبھی کبھی آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ لڑائی لڑنی ہے یا نہیں لڑنی، کیونکہ لوگ آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سو اگر آپ نے ہر جگہ پہ ایک لڑائی شروع کر دی تو آپ کام نہیں کر پائیں گے۔ سو میں نے اپنے آپ کو امپروو کیا، میں نے اپنے اوپر محنت کی، میں نے اپنی سکلز بڑھائیں، اور سکلز ہی تھا وہ ایک کہہ لیجیے ٹول جس کی وجہ سے آئی کوڈ سروائیو اینڈ آئی کوڈ گرو۔ سو میرا خیال ہے کہ سکلز، اور کبھی بھی آپ کمپرومائز مت کریں کہ میں خاتون ہوں تو مجھے یہ کام نہیں بھی آئے گا تو بھی ٹھیک ہے، ڈونٹ ڈو دس۔ اچھا، ہم نے کیونکہ تصویر بنائی ہوئی ہے کہ ایک کامیاب عورت کون ہے۔ ایک کامیاب عورت وہ ہے جو شادی اچھے طریقے سے چلاتی ہے، ماں باپ کی خدمت اچھی کرتی ہے، لباس اچھا پہنتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ماڈسٹ قسم کی کہ اٹائر میں نظر آتی ہے، دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے۔ سو اب یہ جو تصویریں ہیں یہ ہمارے معاشرے نے میڈیا کو سکھائی ہیں یا ہمارا میڈیا معاشرے کو سکھاتا ہے، اور ری انفورس ہوتا ہے دونوں طرف سے۔ اگر آپ میڈیا میں کبھی بھی میڈیا کو نیوز میڈیا کے پرسپیکٹیو میں نہیں ڈسکس کرتی ہوں، جو لارجر آپ کا میڈیا ہے، جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ جو جاب کرنے والی عورت ہے وہ خاص اچھی عورت نہیں ہے اور اس کا گھر بالکل اچھا نہیں چل رہا۔ وہاں پہ صرف جو اسٹرانگ عورت ہے وہ ہے جو نیگیٹو ہے، جو کننگ ہے، جو سازشیں کرتی ہے، اور وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کامیاب وہ ہے جو پسی ہوئی ہے، جو مار کھا رہی ہے، جو اپنی شادی کو بچانے کے لیے نوکری کو قربان کرتی ہے، جو اپنی شادی کو بچانے کے لیے اپنا ٹیلنٹ چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہ جو متھ ہم نے کریٹ کی ہوئی ہے ہمارے معاشرے نے پورے نے مل کے، وہ اس وجہ سے ہم کیٹیگرائزڈ کرتے ہیں، اور پھر دیٹ کمز ٹو آر انڈسٹری ایز ویل۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ کہتے سنا ہے لوگوں کو، اور مجھے بھی کہا گیا کہ بھئی میڈیا کی عورتیں گھر کہاں بسا سکتی ہیں، یا میڈیا کی عورتیں گھر کہاں چلا سکتی ہیں، یا وہ سگڑ نہیں ہوتی۔ تو ہم نے خود سے یہ ایک سٹگما کر دیا اس چیز کو۔ تو میرا خیال ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو پروو، مردوں کو بھی سب کچھ نہیں آتا۔ سو ضروری نہیں کہ عورتوں کو سارا کچھ آتا ہو، ضروری نہیں کہ آپ کو کچن اچھا ہی سنبھالنا آتا ہے، آپ نوکری اچھی کر رہی ہیں، دیٹس فائن۔ بات صرف یہ ہے کہ آپ کو اس کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ جب کوئی آپ کو کہے گا نا کہ دیکھا کام والی عورتوں کے گھر تو ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ کہیں جی کام والے مردوں کے گھر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سو گھر تو 2 لوگوں کا ہے نا، یا 4 لوگوں کا ہے، اس میں مرد بھی ہیں عورتیں میں۔ سو ٹرائی ٹو سے اٹ ناؤ۔ اب اس کو کہیں وہیں پہ دین اینڈ دیئر کہ مطلب جاب والی عورتوں کے بچے رول رہے ہوتے ہیں، بھی جاب والے مردوں کے بچے بھی تو رول رہے ہوتے ہیں، دے آر آلسو ناٹ اویلیبل۔ تو یہ صرف عورت سینٹرڈ جو یہ سارا ہے نا، وہ اس کو جب تک آپ نہیں کریں گے ریجیکٹ، تب تک یہ ایسے ہی چلے گا۔ میرا خیال ہے بہت سارے پریکٹیکل سٹیپس ہو سکتے ہیں، بٹ ڈیسیژن میکنگ میں عورتوں کو لے کے آئیں، اور ان ڈیسیژنس کو جینڈر لینس سے نہ دیکھیں۔ آپ ان کو ہائی ہائرارکی میں آنے دیں، ان کو ایک ٹیلنٹڈ انڈیویجول کے طور پہ جو وہ فیصلے کرتے ہیں وہ کرنے دیں۔ یہ نہ کہیں اچھا یہ تو عورت ہے اس لیے اس نے سارے دفتر کو چمکانا شروع کروا دیا ہے، جیسے باسز بنتی ہیں نا عورتیں، دیکھا عورت باس ہو تو ایسے ہوتا ہے۔ سو اگین اسٹیریو ٹائپنگ جو ہے وہ زیادہ ہے، بٹ آئی تھنک کہ ڈیسیژن میکنگ میں مور ویمن ان ڈیسیژن میکنگ۔ اچھا، یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سی ڈیبیٹ ہے، جینڈر رولز۔ اب میں اگین پھر اسی جگہ پہ آؤں گی کہ جو پورٹرے آپ نے کیا عورت کو، اس کو ری انفورس کرتے ہیں آپ۔ فار ایگزامپل میڈیا میں ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری بھی ہے، اگر آپ ایڈز میں دیکھیں تو عورت ہی کھانا سرو کر رہی ہے، اور جب آپ نے مرد کو کھانا پکاتے ہوئے دکھایا تو آپ نے اس کو شیف دکھایا ہے، بیکاز وہ پیڈ جاب ہے، لیکن جو ان پیڈ لیبر ہے وہ ساری آپ عورت سے لیتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اب جیسے یہ
کپڑے دھونے والے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں وہ سارے کے سارے خواتین دھو رہی ہیں وہاں پہ کپڑے. جہاں اپنے مرد کو دکھانا ہوگا وہاں آپ اس کو دھوبی دکھائیں گے. ایک پیڈ پروفیشن کے طور پہ دھوبی جو ہے وہ مرد ہو سکتا ہے, لیکن جو ان پیڈ لیبر ہے وہ اپنے عورتوں سے کرانی ہے. میرا خیال ہے جینڈر رولز کے اوپر سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ جینڈر رولز کو کویسچن نہیں کریں گے بار بار نہیں کریں گے, اور پھر لوگ ریلیجن کو لے کے آتے ہیں, سوسائٹی کو لے کے آتے ہیں, کلچر کو لے کے آتے ہیں. ہم اگر صرف اپنے مذہب مطلب یہاں پہ ظاہر ہے سارے مذاہب کے لوگ ہیں, لیکن میں اگر اسلام کی صرف بات کر لوں تو وہاں پہ تو اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے. تو مردوں کو کیا موت پڑتی ہے کہ وہ اپنا کپ خود اٹھائیں, کھانا خود گرم کریں, پلیٹ خود اٹھا کے. بھی اللہ کی دوستی عورتوں نہیں کرنی, آپ لوگ بھی کر لیں اگر مذہبی ہے. صرف میرا خیال ہے ایک کام ہے کہ عورت جو ہے وہ جب بچہ پیدا کرتی ہے وہ دودھ پلاتی ہے, اس لیے اللہ نے کہا کہ معاوضہ دو اپنی بیوی کو, ورنہ کوئی فرق نہیں تھا. یہ جو ہم مذہب کے آرگیومنٹ کے اوپر خاموش ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم ڈیبیٹ کس طرف نہیں لے کے جاتے اور مذہب کو بیچ میں نہیں لاتے, یہ بڑا سینسٹیو ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک, وی شوڈ ٹاک اباؤٹ دس. سب لوگوں کو بات کرنی چاہیے. کسی کی اجارہ داری نہیں ہے کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر, نہ مذہب کے اوپر کسی کی اجارہ داری ہے, نہ کلچر کے اوپر, نہ یہ جو مورل پولیسنگ کرنے والی ساری دنیا جو آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ کے اٹیک کر رہی ہوتی ہے, نہ یہ ان کا کام ہے. سو ہیو ٹو کویسچن اٹ, بار بار کویسچن کریں. کوئی جینڈر رول کہیں پہ ڈیفائن نہیں ہوئے, کسی چیز کی کوئی جینڈر ڈٹرمن نہیں ہوئی کہ مرد کی غیرت ہے اور عورت کی غیرت نہیں ہے, مرد کی غیرت جاگی رہے گی اور عورت کی غیرت کبھی نہیں جاگے گی. برداشت صرف عورت کے لیے ہے. مطلب یہ ریڈیکولس باتیں ہیں اور ہم لوگوں نے خاموش رہ کے ان کو مضبوط کیا. ہمارا میڈیا ان کو ری انفورس کرتا ہے. ہم خاتون سے صرف خواتین کے مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں. بھی ریپروڈکشن صرف عورت کا مسئلہ کیوں ہے, مرد نے بھی باپ بننا ہے نا, اس کا مسئلہ کیوں نہیں ہے. میڈیا ان اے وے کین پلے اراؤنڈ کہ اگر آپ مردوں سے بھی پوچھنا شروع کر دیں بھائی کہ ریپروڈکشن کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں, یا ریپروڈکشن کے ساتھ پاکستان میں کیا فیسیلیٹیز ہیں کیا نہیں ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اسٹیریوٹائپس کم ہو جائیں. آئی تھنک مجھے جو سب سے زیادہ گلہ ہے وہ یہ ہے کہ خواتین صحافیوں کو صرف خواتین کے معاملات پہ بات کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے. مطلب معیشت عورتیں کیوں نہیں سمجھ سکتی, یا مہنگائی سے جو ہے وہ صرف گھر کے بجٹ کی حد تک نہیں عورت ڈسٹرب ہو رہی, بلکہ ایز اے سٹیزن اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر کامنٹ کرے. خواتین کے مسائل اور حقوق اور یہ جو زنانہ ڈبہ ہم میڈیا میں بھی بنا دیتے ہیں کہ عورتوں کے عالمی دن کے اوپر سارے پینلز میں صرف عورتیں بٹھا لیں گے, یا مجھے عید شو میں انوائٹ کیا جاتا ہے کہ بن سور کے آ جاؤ. اگین آپ میسیج کیا دیتے ہیں کہ ہمیں آبجیکٹیفائی آپ کرتے ہیں کہ وی آر آبجیکٹس. ہمیں عید شو میں سجا کے بٹھا لیں, مارننگ شو میں سجا کے بٹھا لیں, جہاں پہ اسٹیٹ کے میٹرز ہیں, جہاں پہ پالیٹکس ہے, جہاں پہ اکانومی ہے, جہاں پہ آئی ٹی ہے, وہاں پہ آپ میل جو پینلز ہیں ان کو زیادہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ مینلز ہوتے ہیں, پینلز نہیں ہوتے. اگر خواتین کو آپ زیادہ ایڈ کریں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اپنی ذات کی حد تک میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ خواتین جرنلسٹ جو ہیں میری کولیگز, ان کو میں پولیٹیکل کامنٹس کے لیے ضرور بلاؤں. خواتین کے ایشوز پہ بھی بلاتی ہوں لیکن پولیٹیکل کامنٹس کے لیے ضرور بلاتی ہوں. آئی تھنک دیٹس اے ویری اسمال تھنگ بٹ اٹ کین چینج مائنڈ سیٹ, اور لوگوں کو پتہ چلے گا بھئی یہ جو ہم گھر میں بھی کہتے ہیں نا عورتوں کا کام نہیں ہے یا عورتوں کو کیا پتہ, اگر وہی مائنڈ سیٹ آپ اپنی اسکرینس پہ بھی دکھا رہے ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے, پھر تو کچھ نہیں بدلنے والا.